مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے، تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ظاہر و پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، ظاہر و پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان
ترس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی بودیاں لگائے رحمت کی برس جانے دو بودیاں لگائے رحمت کی برس جانے دو زائرو سے ادب رکھو ہوس جانے دو پلٹی آتی ہے ابھی بجٹ میں جانے شیریں پلٹی آتی ہے ابھی بجٹ میں جانے شیریں پلٹی آتی ہے ابھی مسجد میں جانے شیریں نغمائے کم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو نغمائے کم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں ذرا ہم بھی چلتے ہیں ذرا ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو گٹھڑیاں تو شائے امید کی کس جانے دو گٹھڑیاں تو شائے امید کی کس جانے دو اے رسا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال اے رسا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال اے رسا کہ یوں سہل کٹے جرم کے ساتھ تو گھڑی کی بھی عبادت برس جانے دو تو گھڑی بھی عبادت تو برس جانے دو زائرو پا سے
تب رکھو ہوس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ابلغ گھوڑے سوار صفحہ نمبر 1 پر مرقوم ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے. تمام عاشقان رسول حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کو مبارک ہو. الحمدللہ بہت پیارا، مبارک اور پرذوق پرسوز مہینہ ہے اور اس میں ہر طرف مدینہ ہی مدینہ ہے. قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ کریں، آئیے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اور کرواتا ہوں اپنے لیے. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں آپ نے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتیں اچھی اچھی نہیں کریں گے، ایک بھی اچھی نیت نہیں ہوگی تو پھر ثواب نہیں ملے گا. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی سہلانے، داغے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بددیگائی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. چلیے جن کے دو زانوں نہیں بیٹھے، جتنا ہو سکے بیٹھ جائیے. بعد میں تھک جائیں تو ٹھیک ہے، جس طرح مناسب ہو مہذب طریقے پر بیٹھیں. پھر تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے، دو زانوں ہو جائیے. مزید اپنے لیے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں بڑھائے لیتا ہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. ان میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سینگ پورا یہ ہے، تھوڑی نوک اس کی جو نا یہاں سے نوکلی تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے. آیا اس کی قربانی جائز ہے؟ یہ نہیں. اور بکرا ایک دانت اس کا نکل چکا ہے، دوسرا نکال رہا ہے، وہ اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ یہ سینگ دکھایا انہوں نے کہ وہ نوک اس کی گھسی ہوئی ہے، گھسائی تو کرتے ہیں لوگ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی میں یہ ہے کہ اگر سینگ جڑ سے نکلے ہوئے ہوں نا، کھینچ کر نکالے جاتے ہیں جڑ سے، بہت شدت کے ساتھ اس کو تکلیف ہوتی ہے جانور کو، اور یہ ظلم ہے، ناجائز ہے، لیکن نکال دیتے ہیں. بعض وہ آری وغیرہ سے کاٹ دیتے ہیں. کاٹنا الگ ہے اور نکال دینا الگ ہے. تو اگر سینگ جڑ تک ٹوٹا ہوا ہو یا نکال دیا گیا ہو جڑ سے، تو پھر یہ کہ وہ اس میں عیب پیدا ہو گیا اور قربانی نہیں ہوگی. اور دانت ایک نکال لیا ہے، دوسرا نکال رہا ہے، یہ انہوں نے بتایا. تو اس میں ایسا ہے کہ بکرے میں یہ شرط ہے کہ اس کی عمر کم از کم 1 سال ہو. 1 سال میں سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی. اب یہ کہ ایک دانت اس نے نکال دیا ہے، اس کی وضاحت انہوں نے نہیں کی. ایک تو یہ کہ دودھ کے یہ اگلے 2 دانت گراتا ہے، بکرے کے گر جاتے ہیں 1 سال کا جب ہو جاتا ہے. عام طور پہ 1 سال کا ہو جاتا ہے یا کچھ اوپر کا ہو جاتا ہے، کبھی کچھ نیچے، تو یہ 2 دانت گراتا ہے. تو اب اگر 1 دانت اس نے گرایا، 2 نہیں گرائے، یہ سوال کا مطلب ہے. اور عمر 1 سال پوری اس کی ہو چکی ہے، اگر تاریخ یاد ہے اس کی ولادت کی، تب تو قربانی جائز ہو جائے گی. اور اگر یہ 1 سال کا پورا نہیں ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ہمارا منڈی میں یہ اسٹال ہے، ہمارے پاس دن میں 100 قسم کے کسٹمرز آتے ہیں. ہمارا بکرے بیچنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بکرے بیچنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور گاہک کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. آج کل دھوکہ بہت دیا جاتا ہے. 2 دانت کا نہیں ہوتا تب بھی 2 دانت تو خیر اب یہ ہمارے یہاں عرف ہے اس کا، 2 دانت. تو یعنی عمر پوری نہیں ہے اس کی، اور یہ کہہ دینا کہ اس کی عمر پوری ہے، سال بھر کا ہو گیا تو اس کی قربانی کر لو. تو اگر سال بھر کا نہیں ہوا، کھیرا اس کو بولتے، سال بھر کا نہ ہو تو کھیرا قربانی کرنے والے کے ہاتھ نہ بیچا جائے. اس کو وضاحت کر دی جائے کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے تو اس بکرے کی قربانی نہیں ہو سکے گی کیونکہ یہ کھیرا. اس کے علاوہ بہت سارے دھوکہ دینے کے طریقے آج کل رائج ہیں، تو ان سے بھی بچنا ضروری ہے. جیسے کہ وہ کمزور ہوتا ہے جانور، اس کو خوب کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کو بیسن کھلاتے ہیں، چنے کا آٹا، پانی پلاتے ہیں، اوپر انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ یہ خوب کھائے. تو اس طرح کھلا پلا کر اس کو یوں پیٹ پھلا دیتے ہیں اس کا، تاکہ گاہک جو ہے وہ سمجھے کہ یہ جاندار ہے، اور ہوتا کمزور ہے. عارضی طور پر اس کو جاندار شو کیا جاتا ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی دھوکے والا عمل جو ہے ان بیچنے والوں کو نہ کیا جائے، ورنہ یہ دھوکہ دیں گے تو گناہگار ہوں گے. یہ بھی نہ کہیں کہ ہماری اتنی خرید ہے اتنی خرید ہے. ہاں اگر سچ بولتے ہیں کہ واقعی اتنے کی خرید ہے تب تو جائز ہے، ورنہ گناہ ہوگا. اتنے کی خرید نہیں ہے تو. البتہ یہ کہ بارگیننگ جو کرتے ہیں کہ پہلے زیادہ بتاتے ہیں پھر دام کم کر دیتے ہیں، اس میں حرج نہیں، لیکن اس میں بھی جھوٹ نہ بولے. اگر سچ بولنے کے ساتھ ساتھ مطلب وہ یہ کاروبار کرے تو حرج نہیں، سچ بولے. اور جو بھی کاروبار کے اس کے جو مسائل ہیں
अहकाम है, इसका सीखना फ़र्ज़ है बेचने वाले पर, और ख़रीदने वाले पर ख़रीदने का सीखना फ़र्ज़ है। ख़रीदार भी बहुत झूठ बोलते हैं, बसा औक़ात तरह तरह की बातें उल्टी सीधी बनाते हैं, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। इधर इतना मिल रहा था, इतने का मिल रहा था, उतने का मिल रहा था, मैंने नहीं लिया, और इस तरह बाज़ों का जी झूठ बहुत बोलते हैं, या खामा खा उस जानवर में ऐब लगाते हैं, ऐब होता नहीं है, अरे ये तो मरियल है यार, इसका ये दाम मांग रहे हो यार, इतना भाव कहाँ है इसका यार, यूं करके वो पता नहीं बाज़ औक़ात इस गुफ्तगू में फजूल अल्फाज तो खैर बेशुमार होते हैं, तो फजूल अल्फाज का गुनाह नहीं होगा, लेकिन झूठ भी बोलते हैं, झूठा मुबालगा भी करते हैं, तो मेरा वारा नहीं खाता, मेरे को पड़ता नहीं खाता, और फिर नहीं भाई इतने में तो मेरे को पड़ता नहीं खाता, फिर इससे ज़्यादा पैसे में भी ख़रीद लेता है। इस तरह की वो झूठी बातें बहुत करते हैं ग्राहक। तो हर तिजारत में एहतियात करनी है कि फ़रीक़ैन को, ना दोनों पार्टियों को झूठ और धोखे से बचना ज़रूरी है। कस्में भी नहीं खानी, झूठी कस्में भी खाते हैं, सच्ची कस्मों से भी बचना है इसमें कारोबार में। बिला हाजत कसम आम बातों में भी ना खाई जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सदक़े का बकरा लेने आया हूँ, और इसका गोश्त कौन लोग के हकदार कौन है, कि गरीबों में, और कैसे किन लोगों को दे सकता हूँ मैं? सदक़े का बकरा, इसमें वजाहत नहीं है कौन सा सदका। एक तो सदका वो होता है कि जो वाजिब होता है, मन्नत जैसे मानी थी अल्लाह के लिए, तो अब अगर अल्लाह के लिए उसकी मन्नत मानी थी और उसका वो सदका कर रहा है, फिर तो सिर्फ उसका गोश्त मसाकीन और गुरबा को दिया जाएगा, खुद नहीं खा सकता, ना किसी गैर फ़कीर को दे सकता है, ना मालदार को नहीं दे सकता। मालदार से मुराद यहाँ करोड़पति पार्टियाँ नहीं हैं, बल्कि वो साहिब निसाब जो होता है वो मालदार होता है, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो, इतनी रकम हो, चाहे वो अभी साल ना गुजरा हो, लेकिन वो मालदार कहलाता है। और अगर नफली सदका है, और उमूमन ये नफली सदक़े होते हैं, भाई बच्चा बीमार हो गया सदका निकाल दो, अच्छा वो एक्सीडेंट होते बच गया सदका निकाल दो, ये सब नफली सदक़े होते हैं। तो इनमें खुद भी खा सकता है, दूसरों को भी खिला सकता है, सबको खिला सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा आपसे सवाल ये है कि अक्सर लोग एक ही बकरा कुर्बान करते हैं पूरे घर की तरफ से, तो क्या पूरे घर की कुर्बानी उससे हो जाती है? अगर वाकई नीयत की कि इसमें हम सबका हिस्सा है बकरे में, तो फिर कुर्बानी किसी की भी नहीं होगी। कुर्बानी एक एक फ़र्द की तरफ से एक कुर्बानी होती है, जिस पर जैसे कि आप पर वाजिब है तो अब आप पर कुर्बानी वाजिब होगी, अगर आपके बच्चों की अम्मी पर भी वाजिब है तो ये दो कुर्बानी आपको करनी होंगी, दोनों की नीयत से। अला हज़ल क़ियास, इसी पर क़ियास कर लीजिए। एक बकरा पूरे घर की तरफ से, यानी घर के अफराद की तरफ से नाकाफ़ी है, किसी की भी कुर्बानी इस तरह नहीं होती। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत साहब ये बताइए कि कुर्बानी के लिए जो है अफजल दिन कौन सा है, क्योंकि शुरू के जो 3 दिन है ईद के लोग उसमें कुर्बानी करते हैं, तो इसमें से अफजल दिन कौन सा है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि कौन सा जानवर जो है कुर्बानी के हवाले से सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को मकबूल या पसंद है, अफजल कौन सा जानवर जो है वो कुर्बान करना चाहिए? कुर्बानी के लिए अफजल दिन जो है वो पहला दिन है 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम ईद, बाकी 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा ये भी जायज़ है। असल ज़्यादा सवाब पहले दिन मिलेगा, और 12 तारीख को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले जानवर के गले पर छुरी फिर जानी चाहिए,
چھری پھر گئی، اب سورج ڈوب گیا تو ٹھیک ہے قربانی ہو جائے گی۔ افضل جانور انہوں نے پوچھا تو جانور وہ افضل ہے کہ جو قیمت میں اور گوشت میں عمدہ ہو، قیمتی بھی ہو، گوشت بھی اس کا عمدہ ہو، یہ خوبصورت بھی ہو۔ جتنا عمدہ ہوگا ہر حوالے سے اتنا یہ اس میں ثواب کا استحقاق زیادہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے وہ منڈی کا سب سے بہترین جانور ہو یا اپنے شہر کا بہترین جانور ہو، وہ خرید لینا چاہیے، جبکہ اتنی حیثیت ہو۔ اور اخلاص اس میں ضروری ہے، کیونکہ ریاکاری کے حملے بہت اس میں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ واہ 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 کرتے ہیں اور مزے کو مزہ آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں کہ یار کیا جانور لائے ہو تم یار، اور وہ بھی خوش ہوتا ہے، سب کو دکھاتا ہے اتنے کا لایا اتنے کا لایا۔ اس میں بہت خطرہ ہے کہ بندہ وہ ریاکاری میں پڑ جائے، حب جا میں پڑ جائے۔ حب جا تو بہت ہی مطلب یعنی کہ داخل ہو ہی جاتی ہے، یعنی عزت اور شہرت کی خواہش جو ہے، واہ واہ کی خواہش تو داخل ہو ہی جاتی ہے اندر میں، اور یہ ریاکاری کا بہت بڑا ایک سبب ہے۔ حب جا یہ خود ریاکاری نہیں ہے، لیکن ریاکاری کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعہ آدمی ریاکاری میں پڑ جاتا ہے، ریا میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا گزشتہ سالوں میں آپ بھی تو تشریف لے گئے تھے قربانی کا جانور خریدنے، اور آپ نے بھی جانور خریدا تھا۔ اگر وہ واقعہ بیان ہو جائے تو انشاءاللہ کئی ایک کی دلجوئی ہو جائے گی بابا۔ تو اس طرح کے واقعات تو مختلف ہیں، میں تو کئی بار گیا ہوں منڈی میں جانور خریدنے کے لیے۔ ابھی یہ 2-3 دن پہلے بھی تو ہم گئے تھے، زوردار مدنی مذاکرہ جا کر وہ جانوروں کے جھنڈ میں کر کے آ کر ہیں، یہ بھی یادگاری ہے الحمدللہ۔ پاپا وہ گزشتہ سالوں میں جب اونٹ خریدا گیا تھا اور اس نے جو قیمت بتائی تھی اور اس قیمت سے بھی زیادہ اس کو ملا تھا اور اس کی جو خوشیاں تھیں۔ اچھا، میں نے کئی بار ایسا کیا ہے، جو قیمت سے زیادہ دے کر آ گیا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے بے وقوف ہے، ٹھگا گیا، یہی سے۔ وہ ایک اونٹ کا سودا کر رہے تھے تو پسند آ رہا تھا اسلام بھائیوں کو، تو میں نے کہا پہلے اس کے دانت تو دیکھو۔ منہ کھولا تو ایک بھی دانت نہیں تھا اس میں، سارے دانت جھڑ گئے تھے، بوڑھا تھا بالکل۔ پھر ہم نے نہیں لیا، وہ سارے دانت گر چکے اس کے، تو اب تو وہ ناقص ہو گیا نا قربانی کے لیے، ہے نا، اہل نہ رہا قربانی کا۔ کوئی پرانا واقعہ گائے کا؟ جی بابا، وہ تو بہت پرانا واقعہ ہے۔ یہ جن دنوں میں شہید مسجد میں ہوتا تھا، وہ دعوت اسلامی شروع تو ہو چکی تھی، مگر وہ شروع کے مطلب وہ اوائل کہہ سکتے ہیں، شروعات کے سال تھے اس کے دعوت اسلامی کے۔ تو ایک بار بس وہ میرے کو ذہن یہ بنا تھا کہ لوگ اس طرح قربانی کرتے ہیں، وہ ذہن میں بیٹھ جاتی نا بازو کا، تو بات بیٹھ گئی تھی میرے، لوگ اس طرح قربانی کرتے ہیں کہ بڑا جانور لیتے ہیں 7 حصے والا، اس میں بولتے ہیں ایک تو میرا حصہ، میرے بیٹے کا حصہ، اس کی امی کا حصہ، پھر وہ مری ہوئی دادی کا حصہ، مرے ہوئے نانا جان کا حصہ۔ اس طرح وہ جب 2 حصے آخری بچ جاتے ہیں تو بولتے ایک گوشت پاک کا کر دو، سرکار کا ڈال دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے کو مطلب یہ بس وہ پتہ نہیں بیٹھ گئی تھی دماغ میں، یار یہ نہیں ہونا چاہیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو پہلے ہونا چاہیے، یہ کیا کہ بچ گیا تو ڈال دو سرکار کا حصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ سرکار کا حصہ بھی کیوں ہے، سبھی آقا کا، انہی کی تقسیم سے ہم کو ملا، انہی کی عطا سے ملا ہے۔ تو اب میں نے بس وہ ذہن بن گیا کہ وہ اس طرح حصہ وغیرہ نہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پورا جانور نظر کیا جائے، اور جانور بھی وہ ہو جو
سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑھیا قسم کا. اب یہ ساری مت پیسے کہاں سے لاؤں، بس میرے کو یہ دھن تھی کہ میں قربانی کروں، اور وہ سوری مطلب ہے کہ وہ اس جیسا کوئی دانہ نہ ہو. تو میں عید کا شاید دوسرا دن تھا، بہرحال پیسے کہیں سے میرے پاس آ گئے، کسی نے دے دیے پیسے بن مانگے. سوال تو کر نہیں سکتے نا اس کے لیے. میرے پاس پیسے آ گئے تو میں تو چلا منڈی. اب وہ منڈی میں بالکل یہ نے چھاٹی ہو گئی تھی. وہ عید کا دوسرا دن تھا شاید، پتہ نہیں عید ہو چکی تھی، شام کا وقت یا رات کا وقت تھا، تو خاص مال نہیں تھا، سب چھاٹی ہو گیا تھا. تو ہم ادھر ادھر پھرے اور آخر ایک جانور جو تھا وہ اچھا اور خوبصورت تھا. اس پر وہ بعض بیپاری جو تھے وہ خرید رہے تھے اس کو، گاہک نے. بعض پارٹیاں اس کے پیچھے خریداری میں لگی ہوئی تھی. اور وہ یہ مویشی فروشوں کا ایک اسٹائل ہوتا ہے بیچنے کا، وہ الگ سے لے جاتے ہیں تو کان میں بات کرتے ہیں، یہ ڈرامہ بازی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو، یہ مطلب یہ ہوتے ہیں ان کے اسٹائل ہوتے ہیں. تو اس طرح ان لوگوں کے ساتھ یہ لگا ہوا تھا. اب میرے لباس آپ کے سامنے ہیں. خیر اس وقت تو میری داڑھی لال بھی نہیں تھی، کالی تھی، جوان تھا میں کپڑے میرے ایسے ہی تھے بس. تو اب وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہا تھا بیچنے والا. تو پھر میں نے ذرا دیر تک کھڑے رہے، تو میں نے پھر ذرا آواز نکالی. میں نے کہا بھائی ہم غریبوں سے بھی بات کر لو. تو وہ پھر متوجہ ہوا، بولا ہاں بولو کیا ہے. میں نے کہا وہ کیا مانگ رہے ہیں آپ. تو اس نے وہ اسٹائل میں کان میں کچھ بولا اس نے. اب کیا بولا یاد نہیں مجھے. تو میں نے کہا 12,000 میں دینا ہے. تو اس نے کہا لاؤ، اس لیے کہ وہ دوسرے کم دام میں مانگ رہے تھے اس سے. اس وقت یہ دام بہت ہائی ریٹ تھا، وہ 12,000 بہت بڑا ریٹ تھا اس وقت. تو اس نے دے دیا اور ہم نے وہ جانور پکڑ لیا. اور وہ سارے ہکا بکا رہ گئے کہ یار یہ پھٹیچر آدمی، اتنی رقم اس کے پاس کہاں سے آ گئی. یہ بہت بڑی رقم تھی. میں جن دنوں کی بات کر رہا ہوں، آج کل وہ جانور لاکھوں میں ہو شاید اس کی قیمت. ہم تو لے کر چل پڑے. پھر ہم دوسرے دن وہ کہیں منڈی میں گئے ہوئے تھے کوئی اور جانور لینے کے لیے کیا. تو بعض لوگ مل گئے، وہاں پہچان لیا مجھے کہ میرا ایک چرچا ہو گیا کہ یار یہ مولانا کون ہے. میری اس وقت اتنی شہرت تو تھی نہیں، نہ مدنی چینل تھا، نہ دعوت اسلامی کوئی اتنی عروج پر تھی، وہ جانتا تو تھا نہیں میرے کو. تو وہ پہچان لیا میرے کو. بولا تم تو یار تم نے تو کمال کر دیا، تم نے یار منڈی کا بالکل وہ بھاؤ بڑھا دیا. تمہارے اس جانور کی بولی لگانے کے بعد سب سے زیادہ بولی لگائی تم نے، اور وہ جانور مہنگے ہوئے منڈی میں. یہ واقعہ تھا. اچھا وہ جانور جو تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. اذان کے وقت وہ چرتا نہیں تھا، اور نعت شریف پڑھتے تھے تو وہ آنکھیں اس کی تر ہو جاتی. اور بڑا نرالا جانور تھا. اس کی بڑی یعنی خصوصیات میں کئی مطلب بھول گیا ہوں خصوصیات اس کی. پھر جب اس کے ذبح کا وقت آیا تو ہم اس کے گرد بیٹھے. وہ بیٹھا ہوا تھا، میں بھی اس کے پاس بیٹھ گیا. اس طرح بھائی ڈر رہے تھے کہ یہ کہیں پاؤں سے مار نہ دے. تو میں بیٹھا رہا اس کے پاس. بہت یعنی شریف الشریف. ہم نے نعت خوانی شروع کی، بس وہی اسی طرح وہ اپنے مستی میں سن رہا ہے. اس نے پاؤں بھی نکالے، پاؤں بدلی کیے، لیکن قربان مطلب اتنی آہستگی سے اس نے بڑی احتیاط سے پاؤں نکال کر وہ تھوڑا یوں ہو گیا، کسی کو کوئی اس نے چوٹ نہیں لگائی. میں وہیں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا. آخر کار اس کے ذبح کا وقت آیا. یہ اس کا جیتے جی وزن میرا خیال ہے، اب اندازہ نہیں ہے، کوئی شاید ہوگا 8-10 من ہو تو تعجب نہیں ہے. بہت ہیوی تھا. اب اس کو گرا دیا اور گرایا غلط.
گوشت فروش نے، قصاب نے، تو غلط سمت گر گیا. اب میں پریشان. اب انہوں نے بولا ہم اس کو گھسیٹ کے کر دیتی ہوں. کہ ارے میں نے کہا نہیں تم گھسیٹو گے اس کو. میں گھسیٹنے تو نہیں دوں گا. آؤ اس کو اٹھاتے ہیں. اب یہ اٹھانا تو تصور میں ہی نہیں. اتنا ہیوی جانور، ٹانگیں بند گئی تھی اس کی. اٹھنا تو اس کا ظاہر ہے کہ عام طور پر کوئی بھی نہیں اٹھاتا اتنے بڑے جانور کو. میں نہیں اپنے اس کو اٹھاتے. تو میں نے بھی پکڑا اور بعض 2-4 اور بھی اسلامی بھائیوں نے اس کو پکڑا. یہ بولتا ہے تو اٹھا لیتے ہیں اس کو. ہم نے اٹھایا تو مبالغہ کروں کیا کہوں، جیسے روئی کا وہ گٹھڑ ہوتا ہے اس طرح اٹھ گیا. یہ اٹھ گیا اور ہمیں جس رخ کرنا تھا اس رخ ہم نے اٹھا کر اس کو گھسیٹا نہیں، اٹھا کر یوں رکھ دیا اس کو. اچھا پھر اس کو الحمدللہ ذبح کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی. اس کو ذبح کیا سرکار کے نام پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مگر وہی بسم اللہ اللہ اکبر تو انڈرسٹوڈ ہے پڑھ کر، لیکن وہ تھا سرکار کی طرف منسوب. تو نہ وہ زیادہ کوئی اس نے کوئی تڑپا یا کچھ ایسا نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہمیں تکلیف ہو. بہت آسانی سے وہ ذبح ہو گیا. اور اس کا سر یوں آنکھیں کھول کے پھر تو اپنے کو یوں لگے نا کہ اپنے کو ہی دیکھ رہا ہے. مجھے ہی دیکھ رہا تھا جیسے آنکھیں کٹنے کے بعد. تو ایک نے وہ گرے لگائی اسلامی بھائی نے، بولا تم کو شکریہ کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے، سرکار کے نام پر نظر کیا ہے. یہ ذبح ہوا اور ماشاءاللہ اس کی تو میں نے عرض کیا نا، اس کی بعض وہ جو خصوصیات مشہور ہوئی تھی کہ اذان میں یوں کرتا ہے اور نعت شریف میں یوں کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے تو یوں کرتا ہے، اس لیے احتیاطیں کرتا ہے. اور اب میں بھول گیا ہوں، بہت پرانی بات ہے، تو کافی اس نے احتیاطیں کی تھی. ان دنوں یہ تو تھا نہیں کہ چلو بھائی قلم بند کر لو اور اس کی حکایت ہم ڈال دیں گے کسی رسالے میں. نہ رسالوں کا کوئی تصور تھا، شروعات کے دن تھے. نہ تحریری کام کا تصور تھا، نہ فیضان سنت کا کوئی تصور تھا. تو اس طرح مطلب ہے کہ اشاق تو پھر اشاق ہوتے ہیں نا، وہ جانور ایسا مشہور ہوا تھا اس کی انہیں کہ بڑی ماشاءاللہ وہ لوگوں نے احترام کیا اس کا. اس کی ایک ایک ہڈی ایک ایک مطلب یعنی کہ چیز عیسائی بھائی لے گئے، سب ہر چیز لے گئے تبرک میں. الحمدللہ بہت وہ پیارا جانور تھا. وہ زندگی میں بس ایک ہی ایسا جانور میں نے دیکھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو ہماری قبول فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جانور کے بارے میں جو ہم یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں، تو کیا ہر شخص اس کو مثبت لے رہا ہوگا؟ اس پر کسی قسم کے وسوسے اور عجیب و غریب قسم کی سوچ کے متعلق نہیں، یا جیسے بیٹھے ہوئے مدنی چینل پر ہنس رہے یا جیسے یار یہ جانوروں کی بھی یہ ساری چیزیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ گرد لگا کر بیٹھے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، کیا لگا کر رکھا ہے یہ؟ تو انہوں نے کچھ لگا کر رکھا ہے یا وہ کچھ لگا کر رکھا ہے؟ یہ بیچارے نا جو عقل سے سوچتے ہیں نا، یہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جانور بڑے اشاق ہوتے ہیں. یہ سن 850 ہجری کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک اونٹ اپنے مالک کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگا. وہ بھاگتا 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 مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں داخل ہو گیا. اب وہ دوڑتا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ مسجد الحرام آ گئی. مسجد الحرام کے اندر داخل ہو گیا. اب لوگ جو تھے اس کے پیچھے دوڑے گا، اب یہ کہیں تو گندگی وغیرہ کر دے گا، کسی کو مار دے گا، دیوانہ ہو گیا. یہ دیوانہ تو تھا، لیکن دیوانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک طرح کا یہ بھی دیوانہ ہی تھا. خیر اب وہ بھاگا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے، لیکن یہ کیا کیا اس نے، وہ کعبے کی گرد اس نے چکر لگانے شروع کیا. اب لوگ ہٹ گئے، یار کوئی معاملہ ہے. تو لوگوں نے گنا تو اس نے 7 چکر لگائے کعبے کے گرد، یعنی کعبے شریف کا اس نے طواف کیا. پھر
7 پھیرے پورے کرنے کے بعد اب لوگ تو سب ہٹ چکے تھے، وہی اکیلا رہ گیا تھا طواف کرنے والا. تو اس نے جا کر اپنے ہونٹ حجر اسود پر رکھ دیے. حجر اسود کو اس طرح اس نے چوما، ہے نا، بوسا دیا. اور پھر یہ وہاں سے ہٹا اور حتیم پر آیا اور میزاب رحمت کی سمت اس نے منہ کر لیا. اور اب اس کی آنکھوں سے وہ ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، انہیں وہ رونے لگا. روتے 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 کانپتا ہوا گر گیا. لوگ بھاگے اس کی طرف، وہ دم توڑ دیا اس نے. لوگوں نے تو بڑا احترام کیا اس کا کہ یہ کوئی پتہ نہیں کیا، یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کیسا اونٹ ہے عاشق. چنانچہ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور صفا اور مروہ کے درمیان اس کو دفن کر دیا. اللہ کی شان. پہلے آج کل کی طرح ماربل اور یہ بچھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، وہاں اوروں کے بھی مزار ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے امام ہوئے، نسائی شریف حدیث کا جو مجموعہ ہے یہ بہت مشہور ہے. تو امام نسائی حج کے لیے چلے تو ایک روایت کے مطابق راستے میں بیمار ہو گئے اور غالباً فلسطین یا بیت المقدس کہیں وہاں ان کا وصال ہو گیا. لیکن یہ وصیت کر چکے تھے کہ مجھے دے جا کر تم نے دفن تو مکہ شریف میں کرنا ہے، کہیں بھی میرا اگر راستے میں وصال ہو جاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے مکہ مکرمہ ہی میں وصال فرمایا. تو ان کو بھی ان کی وصیت کے مطابق صفا اور مروہ کے درمیان دفن کیا گیا. اب خیر مزار کے آثار تو کیا مطلب، اب تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہاں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں دفن ہے. مطاف میں 70 انبیاء دفن ہیں، 70 انبیاء علیہ السلام جہاں طواف ہوتا ہے. حتیم میں دفن ہے، میزاب رحمت کے نیچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مزار ہے حتیم کے اندر، لیکن وہ نظر نہیں آتا، سب فرش بنا ہوا ہے. تو اب یہ کہ اب ہر بات میں عقل کے گھوڑے کہاں دوڑائیں گے. وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک بندر کا قصہ ہے کہ میلاد شریف ہو رہی تھی، نعت خوانی ہو رہی تھی، وہ بندر کہیں سے آ کر وہ بیٹھ گیا، وہ غور سے سننے لگا. یہاں تک کہ پھر لوگوں نے جب قیام میلاد کیا، صلاۃ و سلام اٹھ کر پڑے تو وہ بھی اٹھ کر بعد اب کھڑا ہو گیا صلاۃ و سلام میں، وہ بندر. اور پھر چلا گیا جب نعت خوانی ختم ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے اس کا ارشاد فرمایا. تو کبھی کبھی اس طرح کے نظارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کرواتا ہے. تو ہم نے بھی جو آپ کو اپنے جانور کا قصہ، اپنے بڑے جانور کا جو قصہ بتایا، تو اس میں کیا تعجب ہے. ایک سے ایک حساب کتاب ہوتا ہے. جانوروں کے چمڑوں پر لکھا ہوتا ہے اللہ لکھا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، محمد لکھا ہوتا ہے. اللہ کی شان. ایک انٹرنیٹ پر آج صبح اسلامی بھائی نے مجھے ایک آنکھ دکھائی، انسانی آنکھ کسی کی، تو انلارج کر کے اس پہ بالکل واضح آنکھ کی پتلی پر محمد لکھا ہوا ہے. کسی نے ان کو وہ میل کی اسلامی بھائی کو، دوسرے نے. اللہ کی شان. اس میں کیا یار عقل کے گھوڑے دوڑانے تھے. سانپوں کے واقعات ہیں، سانپوں نے آ کے طواف کیے کعبے کے. اب وہ سانپ نہیں ہوتے ہوں گے، جن ہوتے ہوں گے سانپ کے روپ میں. اس لیے وہ اس طرح کے واقعات جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے یا نہیں ہے. تو یقیناً ہمارا سب رواں پکارے گا کہ وہ قادر، تو وہ جو چاہے کرے. جانوروں سے وہ کام کروا کر اللہ تعالیٰ دکھا دے جو عام انسان نہیں کرتا ہے. وہ جانور بعض اوقات انسان سے بھی بہت اچھے کارنامے کر گزرتا ہے. سیدنا عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک عام سے نوجوان تھے
مالدار گھرانے کے تھے، تو ریشمی چادر اوڑھ کر، حالانکہ ریشم مرد کو حرام ہے لیکن اس وقت یہ تو عام سے تھے نا، وہ ریشمی چادر اوڑھ کر مکتب جا رہے تھے پڑھنے کے لیے کہ ایک زخمی گدھا دیکھا جس کی پیٹھ زخمی تھی اور کوے اس پر جھپٹتے تھے، ٹھونگے مارتے تھے، اور بیچارہ گدھا جو تھا ادھر سے ادھر بے قرار ہو کر بھاگتا تھا۔ تو آپ نے اپنی ریشمی چادر، رحم آیا، اپنی ریشمی چادر اس کی پیٹھ پر اڑا دی، گدھا پرسکون ہو گیا، اور اس نے منہ اٹھا کر نہ جانے کیا دعا دی سیدنا عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کے اندر کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، اور بہت بڑے آسمان ولایت کے آفتاب بن کر ابھرے۔ اپنے حلقے میں وہ جو اہل علم جو ہوتے ہیں ان کے حلقے میں بہت مشہور ہے سیدنا عثمان حیری۔ اب جانور بھی کیا دعا دیتا ہے، جانور کی حس تو ہوتی ہے نا، بعض جانور بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں، جیسا کہ وہ اس میں دو ایک حکایتیں بھی ہیں ابلغ گھوڑے سوار میں، صفحہ 20۔ سرکار ابد قرار شافع روز شمار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ تو دیکھا آپ نے کہ وہ چھری کی طرف بکری دیکھ رہی تھی۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنا منع ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنا منع ہے، اور اس منع میں بھی حکمت جو آپ کے سامنے کہ یہ چھری کو دیکھ رہی تھی، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اور جانور بھی کوئی جانور ایسے سمجھدار ہوتے ہوں کہ جو سمجھ جاتے ہوں اور ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہو، مگر آج کل تو ایک جانور کے سامنے ہی دوسرا جانور ذبح ہوتا ہے، چھریاں بھی تیز ہوتی ہیں اور بہت کچھ بے احتیاطیاں اس میں کی جاتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ عید کے تینوں دنوں میں قربانی کے لیے یعنی جانور کو ذبح کرنے کے لیے کن اوقات میں ذبح کر سکتے ہیں؟ کیا عصر یا مغرب کے بعد عموماً خیال یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، تو کیا کسی بھی ٹائم 24 گھنٹے میں کر سکتے ہیں تین دنوں میں، یا کہ کوئی مخصوص ٹائم ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربان کرنا یا ذبح کرنا کیا کیسا ہے؟ کیا اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ 10 ذو الحجہ کو صبح صادق سے لے کر 12 کے غروب آفتاب تک یہ قربانی کا دن ہے۔ دیہات میں یعنی گاؤں میں تو صبح صادق کے بعد یعنی عید کے دن قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ شہر میں جب پورے شہر میں کسی بھی جگہ پہلی عید کی نماز کا سلام پھرا تو اب قربانی وہاں شہر میں بھی کی جا سکتی ہے، تو رات میں بھی کی جا سکتی ہے، دن میں بھی کی جا سکتی ہے، عصر میں بھی کی جا سکتی ہے، مغرب میں بھی کی جا سکتی ہے۔ کوئی وقت اس میں ایسا نہیں کہ جس میں قربانی نہ کی جا سکے۔ غروب آفتاب سے پہلے 12 کی غروب آفتاب سے پہلے چھری پھر جائے، کیونکہ غروب آفتاب سے جیسے سورج ڈوبے گا قربانی کا وقت ہی ختم ہو جائے گا 12 کا۔ رات میں قربانی کو مکروہ لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اندھیرے میں پتہ نہیں چلے گا کتنی رگیں کٹی، تو اگر معقول روشنی کا انتظام ہو تو اب رات کے وقت قربانی مکروہ نہ رہے گی، اور اس کا تعلق قربانی سے بھی نہیں ہے۔ رات کو ذبح کرنے کا تعلق قربانی سے نہیں بلکہ ذبح سے ہے، کہ کبھی بھی جانور رات کو ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر روشنی کا معقول انتظام ہو تو اب کراہیت نہیں، اب مکروہ نہیں۔
اور ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنا منع ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا وہ قربانی کے جانور لینے جاتے ہیں، آنا ہے، اب چونکہ ریاکاری کا تعلق عبادت سے ہے اور یہ بھی ایک ہماری عبادت ہے قربانی، کچھ اس متعلق مطلب پھول بتائیے کہ قربانی کرنے والے پر کون کون سی ریاکاری کے حملے متوقع ہیں اور اس کو کیسے بچنا چاہیے؟ بعض لوگ قربانی واجب نہیں ہوتی، ایک بہت بڑے مالدار آدمی نے مجھے بتایا تھا، دوست تھا میرا، کہ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم اتنے مقروض ہیں کہ قربانی ہم پر واجب ہی نہیں ہے، مگر ہم کو قربانی کرنی پڑتی ہے لوگوں کی خاطر۔ یہ کہ عبادت میں یہ لوگوں کا اس نے قصد کیا کہ عزت یعنی لوگوں کے دل میں مقام بنائے، یا یعنی کہ ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے لوگوں کے دل میں جگہ بنائے اپنے لیے، یعنی عزت بنے اس کی، یا اس کو کوئی مال حاصل ہو، تو یہ ریاکاری کی تعریف ہے۔ تو اب لوگوں کے دل میں جگہ ہو کہ یار یہ تو بہت بڑی کافی قربانیاں کرتا ہے، حالانکہ قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو بظاہر تو یہ بھی ریاکاری کی اس میں ڈیفینیشن کے تحت آ رہا ہے یہ فعل، اگر نیت یہی ہے۔ ورنہ غریب اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن چونکہ نام زیادہ ہے، مالدار ہے، تو طرح طرح کے وہ جانور اس کو قربان کرنے پڑتے تھے ان کو، اور اس طرح عمدہ جانور کی حیثیت نہیں ہے، جی بھی نہیں چاہتا لینے کو، اتنا خرچہ ہو جائے گا، لیکن اب ایک بار کر دیا نا تو ہر بار کرنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ بولیں گے اب یار یہ کنجوس ہو گیا، یا یہ کہ وہ بس اپنی واہ کو باقی رکھنے کے لیے، خیر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اگر وہ قربانی کرتا ہے تہمت سے بچنے کے لیے عمدہ، تب تو وہ گنجائش ہو جائے گی، بلکہ اچھی نیت پر ثواب پائے گا، ریاکاری سے نکل جائے گا۔ لیکن مقصود اگر ریاکاری ہو کہ لوگ تعریف کریں کہ یار یہ ہر سال سب سے عمدہ یا بہترین جانور کی قربانی کرتا ہے، یہ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک ہی طرح کے جانور کی قربانی کریں گے، وہ گینی کی قربانی کرتا ہے تو وہ گینی ہی کرے گا، گینی ایک قسم ہے بڑے جانور کی۔ کوئی اگر بکرا کرتا ہے عمدہ، وہ قداور بکرا، تو اس نے ہر سال بکرا ہی کرنا ہے، اسی طرح کا قداور۔ کسی نے بڑی چکی والا دمبا کرنا ہے تو ہر سال اس نے ایک ہی کرنا ہے۔ اچھا اگر اس میں یہ نیت ہے کہ لوگ مطلب ہے کہ اس کی واہ واہ کریں کہ یار یہ بہت دلیر ہے، کہ پیسے ہوں نہ ہوں، حالانکہ اس کا کاروبار بھی ٹوٹ گیا، بیچ میں نقصان ہو گیا، پھر بھی یار وہ ایسی قربانی کی یار اس نے، تو اگر واہ واہ کی خواہش ہے تو ظاہر ہے کہ اور اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں میں عزت بنے، تو یہ ریاکاری ہے۔ بڑا خوبصورت جانور لاتے ہیں، لوگ دیکھنے جمع ہوتے ہیں، بڑی یعنی کہ خوشی حاصل ہوتی ہے آدمی کو، سب پوچھتے ہیں کتنے کا لیا کتنے کا لیا، تو بعض اوقات اس کو الگ دام بتائیں گے، اس کو الگ دام بتائیں گے، تو وہ طرح طرح کا لگا رہتا ہے۔ پھر لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، بعض لوگ بول دیتے ہیں یہ کیرا ہے، کوئی کچھ بول دیتا ہے، کچھ بول دیتا ہے، کوئی بولتا ہے تو خصی ہے، خصی کی قربانی نہیں ہوتی، اپنی طرف سے معاذ اللہ وہ فتوے بھی جاڑتے رہتے ہیں، تو طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ عمدہ جانور ضرور لے، لیکن یہ کہ لوگوں میں اگر اس کو ظاہر کرتا اور ریاکاری کے عملے ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھپا کے رکھے، اور یہ ہو نہیں سکتا اپنے سے کہ اپنے چھپا کے رکھیں۔ قربانی کا جو بھی جانور ہے وہ چوراہے پر بندھے گا اور ہر آدمی اس کو دیکھے گا، خوب نمائش ہوتی ہے، پھر بچے خوب دوڑا دوڑا کر بیچاروں کو جانوروں کو تھکا دیتے ہوں گے، پھر مارتے بھی بیچاروں کو، تو طرح طرح کے حساب کتاب ہوتے ہیں، تو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ بڑا چڑھا کر قیمت بیان کرنا کہ لوگ دلیر بولیں، سخی بولیں، دل والا بولیں، ہمارے دل والا وہ بڑا دل والا ہے، تو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمدہ جانور ہو،
اور اگر ریاکاری کا خوف ہے تو چھپا کر رکھے اس کو، نمائش نہ کرے اس کو۔ اور اگر ریاکاری کی نیت نہیں ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح باندھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کون مانے گا؟ یہ قیمت بتا رہا ہوں، جانور بتا رہا ہوں، یہ سب جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میں ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں۔ کوئی ایسی علامت کہ اچھا ٹھیک ہے آپ میں ریاکاری نہیں ہے، تو یہ کیوں پھر آپ کے دل میں بات پیدا ہوئی؟ یہ خواہش کیوں دل میں پیدا ہوئی؟ کوئی اس طرح کی علامتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں تاکہ مطلب ہم جیسے لوگوں کے لیے کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں نا تو پاپا تو اس بیماری کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یار واقعی یہ بیماری ہے، ورنہ یہ علامت کیوں ظاہر ہوتی؟ یہ علامت یہی تو ہے نا کہ جی چاہتا ہے کہ سب دیکھیں، لوگ اس کا دام پوچھیں کتنے کا لیا، ہو بہت قیمتی جانور آپ تو لیا ہے، مہنگا لیا ہے، یہ سننا پسند نہیں کرے گا آدمی، کیونکہ جو مہنگا اٹھا لاتا اس کو لوگ بیوقوف بولتے ہیں کہ تیرے کو ٹھگ لیا، اتنا مہنگا اٹھا لایا۔ تو اگر وہ ٹھگا گیا نا تو پھر وہ دام نہیں بتائے گا، اور اگر وہ بہت یعنی کہ بازار تیز ہو گیا اب وہ دام ایک ایک کو پکڑ کے بتائے گا کہ دیکھو ماں بدولت تو اتنے میں لے آیا، اور اتنے یہ تو اتنے مانگ رہا تھا، میں نے یوں بولا یوں مالا یوں آٹی ماری تو اس نے رسی پکڑا دی میرے کو، پھر وہ اپنے ہوشیاریاں جتائے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت غلط ہیں۔ حب جاہ کا اس میں عنصر تو نمایاں ہے، لیکن اس طرح کی ہر بات کو ریاکاری سے تعبیر ہم نہیں کریں گے۔ ریاکاری کی میں نے وہ جو ڈیفینیشن بتائی نا اس پر پرکھیں گے کہ عبادت میں وہ لوگوں کے لیے اپنے دل میں مقام بنانا یا اس سے مال حاصل کرنا مقصود ہو کسی عبادت سے، تو وہ ہے ریاکاری۔ تو مقام بنانا تو اس میں بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی قیمتی جانور قربان کرتا ہے، لوگ یہ کہیں گے، یہ کہیں، یہ چاہتا ہے، تب یہ ریاکاری ہے۔ تو اب اپنے دل پر غور کریں گے یہ خواہش ہے کہ نہیں، یہ لوگ تعریف کریں گے بہت قیمتی جانور آپ نے تو کیا یار، بہت عمدہ جانور، ہر سال آپ تو عمدہ جانور کرتے ہیں، اب لوگوں کو نہیں پتا تو خود بول دیتا ہے اپنے تو ہر سال یار اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، ایک سے عمدہ جانور میں تو لاتا ہوں۔ یہ کہنے میں حرج نہیں ہے، جبکہ تہدید سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اگر لوگوں پر چھاپ ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے، ایک ہی کام ہے اور ریاکاری بھی اور ایک ہی کام عبادت بھی ہے۔ تہدید سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہے تو وہی بات عبادت ہے، اور اگر ریاکاری کے لیے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے تو وہی کام ریاکاری بن گیا اور جہنم کی حقداری ہو گئی اس میں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے والد صاحب بیٹے وغیرہ مشورہ کر رہے ہیں اس سال قربانی کے جانور پر، بیٹا یہ وہ کاروبار کی پوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس بار کیا رہا ہے، ابھی اتنے پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں، اگر ہم 50,000 کا جانور لے لیتے ہیں تو ساتھ ہم قربانی ہے تو ہم یوں کر کے کر لیں گے۔ نہیں ہم 50,000 کا کیسے، 50,000 کا تو کوئی جانور ہی نہیں آئے گا، کیسے بیٹا کچھ کرو، لوگ کیا کہیں گے یار 50,000 کا تو بس ایسا سوکھا سا جانور آ گیا۔ اب وہ بڑی مشکل سے پھر ادھر ادھر سے پیسے جمع کر اور تکلیف اٹھا کر، میں نہیں کہتا قرضہ لیں گے، تکلیف اٹھا کر اب اس طرح ہی اچھا جانور لینے کے لیے گئے جو کہ 1,00,000 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو مل جائے۔ کہ اگر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ تہمت دھریں گے، برا بھلا بولیں گے، غیبت کا دروازہ کھلے گا، بخل کا الزام لگے گا، تو اس لیے اگر قربانی کا عمدہ جانور لیا ہے تو گناہ گار نہیں ہے نا، کہ اپنی عزت کا تحفظ مطلوب ہے یہاں۔ اور اگر لوگوں کے دلوں میں عزت بنانی ہے، واہ واہ ہو کہ بھئی بڑا عمدہ جانور لائے یہ، یار ان کا کاروبار ٹوٹ گیا پھر بھی ماشاءاللہ بڑے دلیر لوگ ہیں یار، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، دیکھو کتنا قیمتی جانور لے آئے، تو یہ ریاکاری کی نیت ہے۔ تو ابھی اس دونوں باپ بیٹوں کی یا گھر والوں کی گفتگو میں جس کی جیسی نیت ہے ویسا اس کی مطلب مراد نہیں بیچارے باپ کی پاپا پوزیشن ہوتی، مگر خائی نہ خائی ایک پریشر ڈیولپ کر کے مطلب 60 70 80 ہزار روپے کی اوپر ڈال کر ترکیب بنا لینا، یا اس میں مطلب کہ کمپرومائز کر لینا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟
اب یہ پریشر ہے یا ناز و انداز ہے؟ جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ہے نا کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے. ابو اب اتنی کنجوسی بھی نہ کریں, اللہ کی راہ میں دل کھول کر قربان کر دیں, انشاءاللہ ہم کو مزید برکت ملے گی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری عمر کے جو میری عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں بڈھے یہ عموماً سب نہیں ہیں, عموماً ذرا وہ کسر زیادہ کرتے ہیں. اب کفایت شیاری کروں یا کہوں تو خوبصورتی ہے, کنجوسی کہوں تو پھر بدصورتی ہے. اب اس میں آپ سمجھ جائیں کہ ہم جیسے عمر کے لوگ جو ہے نا وہ پرانا وقت دیکھا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے تو مطلب 5-5 روپے کے بکرے دیکھے ہیں, بکری کا بچہ 5 روپے کا ملتا تھا, اور اب ہم ترستے تھے بچپن میں, اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ 5 روپے کا بکری کا بچہ خرید سکتے. ابھی تو لگتا ہے بکری کا دانت بھی نہیں ملے گا 5 روپے کا. باقی عام طور پر 50-60 روپے کا تو پورا بکرا مل جاتا تھا, پورا بکرا, بلکہ وہ 20-25 کا بھی ملتا ہوگا, میں بھول گیا ہوں. 60 تک کا تو مجھے کنفرم یاد ہے, وہ بھی میری جوانی کی بات کر رہا ہوں, میں بالغ ہو چکا تھا. مرغی 2 روپے کی, 3 روپے کی, 4 روپے کی, 5 روپے کی, اس طرح وہ مرغی کی قیمت ہوتی تھی. اب تو انڈا بھی شاید اتنے ہی کا ہو گیا وہ مرغی کی قیمت کا. تو وہ وقت ہم لوگوں نے دیکھا ہوتا, تو اب یہ 50,000-60,000 پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے. تو اگر باپ واقعی خواہ مطلب تھوڑی کر رہا ہے, کھینچ رہا ہے, اگر اولاد اگر رائے خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے باپ کو اگر اکسا رہی ہے, ابھار رہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک باپ کی دل آزاری کی صورت نہ ہو, نافرمانی کی صورت نہ ہو. تو یہ گھروں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ہر بات پر ہم قدغن نہیں لگا سکتے, یعنی پابندی نہیں لگا سکتے, ہر بات پر کوئی حکم شرعی نہیں لگا سکتے جب تک دل آزاری یا توہین وغیرہ ماں باپ کی نہ پائی جائے. کہ اب اس طرح تو وہ باتیں ہوتی ہیں, شریعت کے دائرے میں جب تک ہوتی ہیں تو صحیح ہے, چلنے دیجئے. تو رائے خدا میں ہر دل کھول کر بیش قیمت, خوبصورت, عمدہ گوشت والا اور خوش دلی سے قربانی کی جائے. مر کے بجھے دل سے اور ہائے کر کے نہیں, خوش دلی کے ساتھ, دل بالکل خوش ہو اس سے, بس صحیح ہے. رائے خدا میں قربان, وقت آیا تو انشاءاللہ جان بھی قربان کریں گے. اور سال میں ایک ہی بار لینا ہے وہ. جی. اور اللہ کی راہ میں دینے سے کم کب ہوتا ہے, بڑھتا ہی. اور یہ تو ایسا پیارا عمل ہے کہ 10 ذوالحجۃ الحرام کے دن تو حدیثوں میں اس کی بالکل صراحت ہے کہ اللہ کی راہ میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل اور کوئی نہیں اس دن. نہ اللہ کی راہ میں خون بہایا جائے, ذبح کیا جائے, یہ افضل ترین عمل ہے عید کا. اب اس میں اور قربانی تو عید کو ہی کرنی چاہیے. ہمارے عید کو قربانی بھی کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے, وہ یوں سوچ کر نہیں کرتے کہ یار عید کے دن کٹائی کا بہت تیز ہوتا ہے, اپنے کل کریں گے, کل کٹائی کا دام تھوڑا گر جائے گا, تیسرے دن اور گر جائے گا, تیسرے دن کریں گے. تو صرف یہ چند سکے بچانے کے لیے اگر اتنی بڑی فضیلت کو چھوڑتے ہیں تو یہ نہیں ٹھیک. اب اتنا جانور قیمتی لائے تو اب 200-500 روپے اور سے کٹائی پر, کٹائی کے لیے بھی جو ہے اس کا بھی دل خوش کر دیں, اس کے ساتھ زیادہ بارگیننگ اور کھچم کھانچ نہ کریں, دیں اس کو, بھلے وہ بھی کیا یاد کرے گا, دل خوش کر کے بھیجیں. کیونکہ اس کا بھی تو ثواب ہے نا, کٹائی دیں گے اس کا ثواب ہے, چارہ کھلائیں گے اس کو ثواب ہے. دیکھو نا بیچنے والے نے تو بادام پستے کھلائے نا, بولتے ہیں کہ ہم بادام پستے کھلاتے ہیں, خدا بہتر جانے بادام پستے کھلا کر یہ کس طرح بیچ رہا ہے, اور بندے کو بادام پستے ملتے نہیں ہیں اور یہ بادام پستے بکرا کھا رہا ہے. دیکھو تو صحیح بکرے کی قسمت. تو بولتے ہیں بیچنے والے خدا بہتر جانے, کھلاتے ہوں گے. جیسے کماؤ بیٹھا ہوتا نا ہوا ہے, ایسے کماؤ بکرا ہی ہے. حاجی آپ پستے اور بادام کا بھاؤ تو سوچو یار. یہ سب یہ تو اس کی مہربانی بولتا نہیں, میں سونا پیس کے کھلاتا ہوں, کہ لوگوں کی عقل میں نہیں آئے گا. پھر قرآن پاک میں 4 پارے میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو.
تو اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دے. بہت دل تو خیر بخل کرتا ہے، نفس جو ہے بہت بخل کرتا ہے، لیکن اس کو دھکا مارے اور توفیق الہی سے راہ خدا میں دے دے، لٹا دے. جتنا لٹاتے ہیں اتنا بڑھے گا انشاءاللہ. یہ حقیقت ہے، بے شک بالکل حقیقت ہے. کہوں تو تجربہ ہے، جتنا دو بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. الحمدللہ ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. یہ مسجدیں چل رہی ہیں، مدارس چل رہے ہیں، جامعات چل رہے ہیں، غریب پل رہے ہیں، اتنے غریب پل رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. کتنے سماجی ادارے چل رہے ہیں، کتنے مطلب یعنی کہ یتیم خانے چل رہے ہیں. آخر یہ کوئی چلا تو چلا رہا، صحیح کہہ رہے ہیں. دیتے ہیں نا لوگ، دینے والے پڑے نا. ابھی ہم جو پرسوں ترسوں گئے تھے، جی بابا، آخر وہ آدمی بھی تو تھا نا یار، کیا بات اس کا بھی دل تھا یار. وہ کہنے لگا کہ ان میں سے آپ کو جو پسند آئے وہ لے جاؤ. مجھے کہا کہ آپ لے لو. وہ کئی لاکھ کا جانور ہوگا، بڑے بڑے کئی لاکھ ہوگا. پھر میں نے ایک جانور کے لیے کہہ دیا کہ میرے آقا کا حصہ ڈال دو اس میں. اس کو مزید جوش آیا، بولا کہ چلو تو پھر یار ایک بکرا ہی لے لو. تو پھر وہ بکرا میں نے کہا مجھے قبضہ دے دو. ایک بکرا تھا، میں نے رسی پکڑی، اس کی قبضہ لیا اس کا. میں نے کہا کہ اب یہ بکرا میں آپ کو دیتا ہوں، آپ ہی کو وکیل کرتا ہوں، میرے غوث پاک کے نام پر اس کو عید کے دن قربان کرنا تاکہ عید کا ثواب زیادہ ہے. یہ اس کو مسئلہ بھی سمجھا دیا، نیکی کی دعوت دے دی کہ عید کا ثواب زیادہ ہے، میرے غوث پاک کی بارگاہ میں عید کو اس کو ہم پیش کرتے ہیں. اب ہم کسی پر حکم تو لگانے سے رہے کہ یہ خرچ کیا تو اس کی معاذ اللہ یہ نیت تھی، یہ نیت تھی، یہ نیت تھی. ہم اس نے زنی رکھیں گے مسلمانوں کے لیے، اچھی نیت ہوگی. پیسوں کا جو ہے نا، پیسوں کے بغیر وہ نظام چل نہیں سکتا. پیسوں کی حاجت ہے نا کہ درہم و دینار سے دین کا کام ہوگا. ایک وقت آئے گا تو اب انہیں دولت سے کام ہوگا، پیسوں سے. تو یہ اتنے ادارے چل رہے ہیں، دینی ادارے، سماجی ادارے، آخر وہ پیسوں سے ہی چل رہے ہیں. تو لوگ دیتے ہیں جبھی تو چلتا ہے. الحمدللہ تو اللہ کے بندے ایک سے ایک پڑے ہیں جو مطلب اٹھا کر دے دیتے، کروڑوں روپے دے دیتے. کسی مسجدیں بنتی ہے دنیا بھر میں چلی رہا ماشاءاللہ. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.